بھارت اور پاکستان کے بیچ لینگویج چینج ہو گئی ہے، یعنی بہتر ہو گئی ہے۔ پہلے یہ تھا کہ خط کا انتظار رہتا تھا عمران خان صاحب کو، اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی خط لکھنے کی پہل کر دی، اور جواب میں پھر پرائم منسٹر عمران خان کا بھی خط پرائم منسٹر نریندر مودی کو چلا گیا، اور آخری جملہ بالکل ایک ہی تھا کہ ہز ایکسیلنسی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں بھی بہتری ہو۔ وہاں سے بھی کہا جاتا ہے آپ کے ہاں بھی بہتری ہو۔ ٹریڈ بھی کھل گئی ہے، اور ٹریڈ ایک بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، بہت بڑا ناطہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں چینی کی قلت تھی، کپاس کی قلت تھی، اور جو وہ دوسرے ملکوں سے منگوا رہے تھے وہ بہت مہنگی پڑتی تھی۔ اب بھارت سے جو کپاس آئے گی، جو چینی آئے گی، وہ سستی بھی ہوگی، آسان بھی آنا ہوگا، اور تعلقات بھی آگے جائیں گے۔ سیز فائر کی کہانی بھی تقریباً 3-4 ہفتے پرانی ہو چکی ہے، اس پہ بھی ہم نے بہت بات چیت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر ٹریٹی پہ بھی میٹنگ ہوئی۔ تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور تھرڈ اوپینین میں ان سب باتوں کا آج ہم تجزیہ کریں گے۔ بیرسٹر حمید بشانی صاحب روح رواں تھرڈ اوپینین کے تو موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی بیرسٹر صاحب، ویلکم سر۔ تھینک یو جناب۔ سر وہ خط نہیں آ جا رہا تھا، پہلے تو یہ تھا مسئلہ، اب خط بھی آ جا رہے ہیں، اور بڑی اچھی لینگویج ہے کہ جناب ہز ایکسیلنسی آپ کے ہاں بھی بہتری ہو، ہز ایکسیلنسی آپ کے ہاں بھی بہتری ہو، اور یہ بھی اب ہوا کہ اب ٹریڈ بھی آج کھل گئی ہے۔ تو کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو؟ نہیں، یہ تو بڑی اچھی خبر ہے جناب، اس گڈ نیوز کہ چلو خط و کتابت تو شروع ہوئی، خصوصاً اتنا طویل انتظار۔ وہ پرانے زمانے کے جو قصے ہمارے ہاں مشہور ہیں نا، رومانی قسم کے قصے، جس میں کہ لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، جو محبت میں مبتلا ہیں، تو پھر وہ ری کمیونیکیٹ کرنے کا، ری چینلائز کرنے کا ایک جو ہے بڑا صبر آزما قسم کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح کی سچویشن بن گئی تھی انفارچونیٹلی پاکستان اور انڈیا کے درمیان۔ ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی چیز ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا لینگویج چینج ہوئی ہے، لیکن ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا، میں حالانکہ آپ ہم ہمیشہ پیس کی بات کرتے رہے ہیں ایون ان دا ڈیفیکلٹ سچویشن، لیکن میں اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھ رہا ہوں آپٹیمزم سے کہ ہم ایک دم کہہ دیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اسے بگ جو ہے وہ نیوز ہے، لیکن جو بریک تھرو ہوتا ہے نا ریئل ون، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک گراؤنڈ جو ہیں وہ سیٹ ہونے باقی ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، جس حد تک بھی ہوا، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہوں۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ لینگویج چینج ہوئی ہے، اور لینگویج چینج ہوتی ہے ایکچولی جب آپ کی پالیسی چینج ہوتی ہے، چونکہ لینگویج از دی ریفلیکشن آف یور پالیسی، جو اس کے بیہائنڈ آپ نے سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو میں اس کو اسپیسیفکلی جو عمران خان صاحب نے خط کا جواب دیا، اس کو میں ریڈ کر رہا تھا۔ اس میں ایک بڑی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیس کے لیے جو ہے وہ ڈسپیوٹس کا حل ہونا ضروری ہے، انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ۔ اب اس میں کیا خاص بات ہے کہ انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ، اس جموں اینڈ کشمیر کے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ ایک پوری کہانی تھی، جو اگر چینج نہ ہوتی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی یہ ایک سرکاری خط ہے، آفیشیل لیٹر ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں کہ آپ لینگویج کیسے لکھتے ہیں۔ اب پہلے جموں کشمیر کے پیچھے آپ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر بھی لکھتے تھے، جو اب آپ نہیں لکھ سکتے۔ if you are writing with good intention اور some result oriented قسم کا خط اگر آپ لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پیچھے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نہیں لکھ سکتے، چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیگلی اب اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نہیں ہے، انڈیا لیگلی اس کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر نہیں کہہ رہا۔ تو آپ اگر اس کو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر لکھ دیں گے تو دیٹ مینس یو آر چیلنجنگ انڈین پوزیشن رائٹ دیئر ایٹ دی آؤٹ سیٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگینسٹ دی ڈپلومیٹک جو آپ کی اوپننگ ہوتی ہے اس کے بھی خلاف ہے، اور جو اخلاقیات اس طرح کی ڈپلومیٹک ایکسچینج کی ہے اس کی بھی ہے کہ آپ دوسرے کی پوزیشن کو ایک دم لفظوں میں جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے لفظ کاٹ دیا
جو کہ ایک ہسٹوریکل بات ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ برداشت کرنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کے پیچھے سے کاٹ دیا۔ اس کے پیچھے وہ یونین ٹیریٹوری بھی لکھ سکتے تھے، جیسے کہ میں کہتا ہوں اپنے کمیونیکیشن میں آل دا ٹائم یونین ٹیریٹوریز آف جموں اینڈ کشمیر، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اوپن ظرف چاہیے کہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یونین ٹیریٹوریز کہیں گے تو آپ کو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا نے جو پوزیشن اس پہ بنائی ہوئی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے پھر آگے چل رہے ہیں، جبکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ اکیلا جموں کشمیر لکھنے سے بھی یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پوزیشن اپنی روایتی جو ٹریڈیشنل پاکستان کی پوزیشن ہے اس کو چینج کر لیا۔ اب اس سے ایک بڑا جو ہے نا، اگر آپ اس کی نیٹی گریٹی میں جائیں تو ایک بڑا میسج ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ نے اس کے ساتھ سے جو سابقے اور لاحقے جو ہیں نا نکال کے، تو اس کو ایک نیوٹرل لفظ بنا دیا۔ اس سے ہوتا کچھ نہیں، ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سارے لفظوں کے انہوں نے کھیل بنائے ہوئے ہیں کہ جی ہم یہ لکھ دیں گے وہ بول دیں گے، اس سے کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو ٹیریٹوریز جن ملکوں کے پاس ہوتی ہیں ان سے لینے کا، اس کو تبدیل کرنے کا ایک میکانزم ہوتا ہے، ایک لانگ وے ٹو گو، یہ ایسے یہ تانے بازی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بہرحال یہ ایک پالیسی چینج اس لیے ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، منسٹری آف فارن افیئرز اس کو ریزسٹ کرتی رہی، پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ واضح گائیڈ لائن رہی۔ میں چونکہ گزشتہ 30 سال سے پاکستان کے چھوٹے موٹے اخبارات میں لکھتا ہوں، مین سٹریم یا چھوٹے اخبار، تو وہاں پہ اکثر مجھے یہ بتایا جاتا رہا جو ہے کہ جی یہ جو آپ لکھتے ہیں، میں مثلا لکھتا ہوں جموں کشمیر، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی جموں کشمیر تو آپ نہیں لکھ سکتے جی، ہماری گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ آپ پہلے کہتے تھے کہ آپ لکھیں مقبوضہ جموں کشمیر۔ میں یہ آپ کو 5 اگست 2019 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری گائیڈ لائن یہ ہے ایڈیٹرز کو کہ آپ اس کے پیچھے مقبوضہ جموں کشمیر لکھیں، اور اب سارے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، ایڈیٹوریل سے لے کے نیوز تک، تو کہیں بھی خالی جموں کشمیر نہیں لکھا ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے مقبوضہ پری 2019۔ پوسٹ 2019 عمران خان صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو نیو ڈائریکشن جاری کی، اس میں انہوں نے ساتھ میں یہ لکھا کہ اس میں آپ یہ ڈائریکشن بھی دیں کہ ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، یعنی اس کے پیچھے انہوں نے ایلیگل کا لفظ لگوایا جو پریس اینڈ پبلیکیشنز کو۔ حالانکہ آکوپیشن کا جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں تو آکوپیشن اٹ سیلف ایلیگل ہی ہوتا ہے، آکوپیشن از ناٹ اے کائنڈ آف اے لیگل تھنگ۔ آکوپیشن کا مطلب ہے آپ بائی فورس کسی ٹیریٹوری کو لیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایلیگل نہ لکھنے کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ لفظوں کا یہ ہیر پھیر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، وائی دے ور ڈوئنگ لائک دس، کہ جو انڈیا کی مثلا ایک آفیشیل پوزیشن تھی کہ جی یہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ٹیریٹوریز ادھر پاکستان کے پاس ہیں، جس میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے، ان کے پیچھے آپ POK لکھیں، یہ انڈیا کی آفیشیل پوزیشن ہے، اور انڈیا کے جتنے آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے پیچھے POK کے بغیر یہ نظر نہیں آئے گا، چونکہ وہ پھر ایک ہارمونی کریٹ کرنی ہوتی ہے جو وزارتیں ہوتی ہیں اور جو خط و کتابت ہوتی ہے اس میں۔ اور سملرلی پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر، یا پھر بعد میں ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر۔ تو اس میں ایک یہ میں نے تفصیل میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے جو آڈینس ہیں ان کے لیے کلیئر کروں کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب انہوں نے اپنے خط سے یہ نکال کے صرف جموں کشمیر لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کچھ اس طرح کے نقاد کہتے تھے یا کریٹک کہتے تھے کہ بھائی آپ لوگ یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی، ایک دوسرے کو اس طرح پریشرائز کر کے لفظوں کے ہیر پھیر میں ڈال کے، جعلی قسم کی ڈپلومیسی میں ڈال کے، تو اس کو حل نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے لیے ایک دیانتدارانہ اپروچ جو ہے اس کو کرنا پڑے گا اسٹارٹ وین ایور یو کین، لیکن آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ ہی صحیح ہے، میں اس کو کوئی اوور ریڈ نہیں کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ پاکستان کی پالیسی میں یہ تبدیلی اگر آ گئی ہے، یعنی یہ اوور لک نہیں ہوا، خدا کرے کہ کوئی کسی جو رائٹر ہے اس کی طرف سے، یا پھر بعد میں حکومت کا موڈ نہ چینج ہو جائے، تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی بگ ڈیولپمنٹ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلیم گیم سے نکلنا چاہتے ہیں۔
تو بلیم گیم سے نکل کے تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ کے نزدیک اگر جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کے سارے یہ نیٹی گریٹی میں وہ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں انڈیا کو، یا انڈیا پاکستان کو کیا بتانا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلا جو ہے بگ پازیٹیو چیز میں دیکھ رہا ہوں اس لیٹر پہ، ایک مختصر لیٹر پہ یہ ایک بگ ڈاٹ ہے جو کہ اٹ اسپیکس فار اٹ سیلف، اور یہ ایک میسج دے رہا ہے. انلیس کہ اگر اس میں ہماری جو ہے وہ جو ریئل پالیسی ساز ہیں وہ شامل نہیں ہیں، اور بعد میں وہ عمران خان صاحب کو ری ڈائریکٹ کریں کہ آپ نے یہ لکھ دیا تو آئندہ نہ لکھیں، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مانیٹر کریں گے جو پریس اینڈ پبلیکیشنز ہیں اور جو پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں. لیکن اس حد تک دس از اے بگ ڈیل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی یہ آپ جو ہے میں نے پہلے بھی 2-3 مہینے پہلے اسی ڈسکشن میں عرض کیا تھا کہ آپ اگر انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے ابا و اجداد کو گالیاں دے کے، یا ان کے ماضی کی جو کوئی آرگنائزیشنز ہیں یا سوچ ہے یا آئیڈیالوجی ہے اس کو تانا دے کے یا اس کو گالی بنا کے اس کو جناب اس طرح کی چیز بنا کے پیش کر کے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو ایک دوسرا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے. تو سیم چیز اس میں ہے. تو اس طرح جو انہوں نے بیان دیا کہ ہم ماضی کو دفن کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں ہم اس پروگرام میں 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا دفن کر سکتے ہیں. لیکن پہلا جو ایشو آپ نے اٹھایا لینگویج کا، تو اس میں آئی ایم کمپلیٹلی ود یو کہ یہ لینگویج میں سو فار ایک بڑی تبدیلی ہے. بالکل ٹھیک کہا بشانی صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ یہ صرف کوئی میرا خیال ہے 100-150 ورڈز کا خط تھا، بہت ہی مختصر خط تھا، اور ظاہر حکومتی سطح پہ خط تھا اور بڑا سوچ کے لکھا گیا ہوگا، اور اس میں بیچ والا راستہ اپنایا انہوں نے کہ نہ ٹیریٹری کہا اور نہ وہ اسٹیٹ کہا، بس جموں اینڈ کشمیر کہا. لیکن عمران خان کے اس خط میں بات کی گئی پھر بھی جموں اینڈ کشمیر کی. پرائم منسٹر نریندر مودی نے جو لیٹر لکھا تھا 22 مارچ کو، 23 مارچ کے موقع پر، انہوں نے اس میں ٹیررزم کو ختم کرنے کے حوالے سے زور دیا. یہ بھی ایک لینگویج کا حصہ ہے. انہوں نے ابھی بھی جموں کشمیر کی بات کی، اسٹیٹ نکال دیا، ٹیریٹری شامل نہ کی. اور اب ہم اس کو اگر اگلے مرحلے میں دیکھیں تو وہ مرحلہ جس کا آغاز ابھی بہت ہی چند گھنٹے پہلے ہوا کہ پاکستان نے اعلان کیا کہ وہ بھارت سے چینی اور کپاس منگوائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. تو آپ اس کو کیسے جوڑتے ہیں اس سٹیپ کو؟ دیکھیں، چینی اور کپاس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا مودی صاحب کے خط کو بھی میں لینگویج کے حوالے سے دیکھ لوں، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور اس خط کو میں نے 2-3 دفعہ پڑھا ہے. اس سے جو ہے نا وہ لینگویج سافٹ ہے لیکن سٹینڈ چینج نہیں ہوا. یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہے ہمارے آڈینس کے لیے. پاکستان کا جو خط ہے دیٹ از دی ریفلیکشن آف دی چینج آف سٹینڈ، کہ آپ کشمیر کو مقبوضہ اور ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر کہتے تھے، جو کہ آپ کے خیال میں اب نہیں رہی کیونکہ آپ کا کوئی اندر ہی اندر کو بات ہو گئی. تو وہ سٹینڈ چینج ہوتا ہے. جبکہ مودی صاحب کے خط میں سافٹ ہے، اس میں ایک طرح کا جو ہے وہ دوستانہ لہجہ ضرور ہے، لیکن جو سٹینڈ وہ اس لیے چینج نہیں ہوا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے نا جی، کہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسا جو ہے ایٹماسفیئر جو جس میں کہ ٹیررزم اور ہاسٹیلٹیز سے جو ہے انہوں نے لفظ استعمال کیا فری آف ٹیررزم، غالباً فری، یا میں وہ لفظ ایگزیکٹ مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا جو انہوں نے یوز کیا. تو وہ اس لفظ کا مطلب، اس کی پورے فکرے کا مطلب یہ ہے کہ امن کے لیے شرط بنیادی یہ ہے، جس طرح کہ انہوں نے رکھی کہ امن کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا ڈسپیوٹ ریزالو کیا جائے. اس طرح مودی صاحب کے خط میں شرط جو بنیادی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بر صغیر کو جو ہے وہ ٹیررزم اور ہاسٹیلٹی سے فری قرار دینا بنیادی پری کنڈیشن ہے. اب یہ انڈیا کی پوزیشن ہے رائٹ فرام 1947. اگر یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کو بری لگتی ہے تو میں اس میں کوئی معذرت خواہ رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چونکہ یہ ان کو اس وقت بھی سوچنا چاہیے تھا نا. یہی بات ابھی میں نے
لینگویج کی کہ آپ لینگویج ایسی یوز کیوں کرتے ہیں جو سسٹینیبل نہیں ہے، یا کسی سول کمیونیکیشن کے اندر جو ہے اس کے لیے جگہ نہیں بچتی، اسپیس نہیں بچتی، اور وہ آپ کو کسی طریقے سے فائر بیک کرتی ہے. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ انتہا پسندی کے راستے اختیار نہ کریں. تو یہ چونکہ انڈیا کا ڈے ون سے یہ انسسٹ اسی پہ وہ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ نارملائز ہو سکتی ہے اینڈ وی کین لیو لائک نیبرز، گڈ نیبرز، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو ٹیررزم اور ہاسٹیلٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے. وہ پوزیشن ایگزیکٹلی اس خط میں آپ دوبارہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں بالکل یہ کلیئر فکرہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لینگویج ان کی بھی چینج ہوئی لیکن سٹینڈ چینج نہیں ہوا. اب اس کے جواب میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو نیکسٹ، چونکہ یہ اب بہت کلیریفائی ہو گئی سچویشن، تو پاکستان کو نیکسٹ جو ایڈریس کرے ایشو وہ ٹیررزم اور ہاسٹیلٹیز. بے شک وہ ساتھ میں جموں کشمیر ڈسپیوٹ بھی چلتا ہے، وہ تو ان کی طرف سے ہے، وہ چلے گا، لیکن کیا سٹینڈ ہے ان کا ٹیررزم اور ہاسٹیلٹیز پہ؟ کیا اس کو وہ جموں کشمیر کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ٹیررزم کو حریت پسندی اور آزادی کی تحریک بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پھر انہوں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ یہ جو اسلامک فنڈامنٹلزم کی طرف سے جو آل آؤٹ اسالٹ ہوا تھا پیپل آف کشمیر پہ اور ٹیریٹوری آف کشمیر پہ، دیٹ واز ناٹ اے فریڈم فائٹنگ. فریڈم فائٹنگ کے جذبات ہونا اپنی جگہ ایک بالکل الگ چیز ہے، ان کی موجودگی ایک الگ چیز ہے، اس کی تحریک کی موجودگی ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کچھ آن گراؤنڈ ہوا وہ تو ایک اسالٹ تھا فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے ایک دھرتی، اس کے پیپل، اس کے کلچر، اس کی ٹریڈیشن اور اس کی ہسٹری پہ. تو کیا وہ اس پہ سٹل سٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کو وہ ٹیررزم نہیں سمجھتے، یا پھر وہ یہ مودی صاحب کو اب بتائیں دوسرے خط میں کہ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کی پہلی کنڈیشن ہے فری آف ٹیررزم، وی آر ولنگ ٹو ڈو دس، ہم نے یہ کر لیا، اور یہ جو مزید اس طرح کی کوئی قوتیں ہیں جو وہاں پہ ٹیررزم پھیلا سکتی ہیں اور اکراس دا بارڈر وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو کہ سٹی آف مظفر آباد میں جو کہ کیپٹل آف آزاد کشمیر ہے، یا اس طرح کے علاقوں میں، تو ان کے بارے میں ہماری یہ پالیسی چینج ہوئی ہے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈیل ود دس. ہاسٹیلٹیز کا بھی تعلق ظاہر ہے اسی سے بنتا ہے. تو اس کے بعد میرے خیال میں اگلے سٹیپ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. بہت اہم بات کی آپ نے. ون بائی ون پروسیس جی ہے. بالکل بالکل، بہت اہم آپ نے بات کی. یہ واقعی بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس خط بازی کو اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر نریندر مودی کا لہجہ ضرور دوستانہ ہوا ہے، لیکن سٹینس ان کا یا سٹینڈ ان کا وہی ہے، جبکہ پاکستان کا سٹینس اور سٹینڈ بھی چینج ہوا ہے، یعنی ایک طرح سے وہ تسلیم کر رہے ہیں. اب یہ سب تبدیلیوں کے بعد ہم اگلے مرحلے میں اب داخل ہو چکے ہیں. بشانی صاحب، ٹریڈ کی بات چیت بڑے ہی خوشگوار انداز میں پاکستان کے نئے فینانس منسٹر نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے لاکھوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، چینی سستی ہو جائے گی، ہم وہاں سے 15,000 میل سے منگوا رہے تھے، اب بالکل ساتھ بارڈر کے پاس پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری صورتحال جو ہے نا یہ اب سامنے آ رہی ہے. دیکھیں یہ صورتحال بہت کریٹیکل ہے، چونکہ جو انہوں نے بر صغیر تقسیم کیا تھا نا، اس میں بھی کھانا پینا ایک بڑا فیکٹر تھا. کھانا پینا جو ہے دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ فیکٹر، کہ ہم گائے کا گوشت کھائیں گے جو ہمیں کھانے سے روکے گا کوئی، حالانکہ روکتا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ خیال کرتے تھے، چونکہ گائے کا گوشت آج بھی ہندوستان میں جو کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں وہ بھی چل رہا ہے، اور زندگی یہی ہے، اسے چلتی رہتی ہے. تو یہ آلو پیاز ہو گیا، چینی آٹا ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی، تو یہ تو ظاہر ہے زندگی کے مسئلے یہی ہوتے ہیں، اور یہی اصل میں پالیٹکس کے جو ڈائمنشنز ہیں اور جو لینڈسکیپنگ ہے اس کا تعین کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے مسئلے ہیں، حالانکہ یہی مسئلے ہیں، چونکہ بر صغیر میں جو کروڑوں کی تعداد میں عوام بستے ہیں نا، ان سب کی بنیادی ضرورتیں یہ ہیں، اس میں امیر ہوں غریب ہوں، طبقاتی فرق سے ہٹ کے بھی. تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں ایک فیکٹر، میں اس کو تو اس طریقے سے میں اس کو بہت ڈیپ فلاسفیکل نقطہ نظر سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو بہت کلیئر یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا
کہ دی کورس آف ہسٹری جو ہے یہ آلویز جو ہے وہ اکانومی اور اکنامک ضرورت جو ہوتی ہیں کسی ملک کی، کسی ٹیریٹوری کی یا کسی خطے کی، وہ اس کو طے کرتی ہیں، اور تاریخ کا کورس جو ہے وہ ان چیزوں سے جڑا ہوتا ہے، اس کو آپ چھوڑ کے نہیں نکل سکتے۔ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تیاریاں، جنگیں، جہاز، یہ ساری چیزیں بھی اس کا مقصد بھی الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں ان کا جو ایک، اس لیے یہ امپارٹنٹ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی کچھ لوگ یہ کہتے تھے جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا کہ بھائی یہ سارا جو ہے وہ بزنس کا کھیل ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوؤں کو یہاں سے نکال دیں گے تو ہمیں بزنس کرنے کے زیادہ مواقع مل جائیں گے اپنے علاقوں میں۔ کچھ لوگوں کی نظریں زمینوں پہ ہیں کہ ہم زمینوں پہ قبضے کر دیں گے، کچھ کھیت اور کھلیان ان کو اچھے لگتے ہیں، اور یہ ساری ان کی جو کہانی ہے اس کے پیچھے ان کا ایک بزنس انٹرسٹ تھا جس کی بنیاد پہ وہ اپنی جگہ نہیں دیکھ رہے تھے متحدہ ہندوستان کے اندر، تو انہوں نے جو ہے اس کو تقسیم کرایا۔ اور اب چونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں، یعنی تو متحد سے مراد تھوڑے سے یونائٹڈ، چونکہ ایک اپنا فرنچائز کھول کے بھی انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور ملک کیسے چلتے ہیں، اور ملک الگ لے کے چلانے کے کیا کیا جو ہے وہ ضروریات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ جو ہے بزنس ایز یوزول جو کہ 1947 یا اس سے پہلے تھی، تو اس پہ اگر ہم چلے جائیں اور بزنس کے نقطہ نظر سے پھر بر صغیر کے لوگوں کو جو ہے وہ یونائٹ کیا جائے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جدید سوچ ہے، تاریخ کی ایک ترقی پسندانہ سوچ ہے۔ زمانہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح ہوتا ہے کہ نئی ضروریات کے مطابق نئے چیلنجز جب سامنے آتے ہیں تو ان کو آپ نئے نظریات کی روشنی میں ریزالو کرتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے 2020 کے جو ایشوز ہیں ان کو 1947 میں سٹاک ہو کے بھی نہیں حل کر سکتے۔ یو ہیو ٹو ٹیک ون اسٹیپ فارورڈ۔ تو اس میں اگر آج بر صغیر سے جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، عوام کی جو صورت حال ہے وہ بدل سکتی ہے، بارڈر اوپن کرنے سے، بزنس کھولنے سے، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ سے، جیسے کہ دنیا میں ہوا، اور انفیکٹ دس از ٹرو، چونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ترقی ہوئی وہ اس کے ساتھ جڑی رہی، تو اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں، میں اس کو نیگیٹیولی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب تجارت جو ہے وہ بر صغیر کو یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ دوبارہ جوڑ سکتی ہے، بلکہ میں پازیٹیولی اس کو کہہ سکتا ہوں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شوگر اور کاٹن جو ہے، یہ دیکھیں نا کہ جب ضرورت ہے آپ کی پڑی تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا، ایک معاشی ضرورت جو کہ ایک طرح کی کمپیلنگ قسم کی ضرورت تھی۔ اس طرح باقی چیزیں بھی آئیں گی۔ تو کشمیر کا مسئلہ اپنی جگہ پہ وہاں موجود ہے، اور میں اس پہ کئی گھنٹے آرگیو کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کی صحت پہ اثر اگر کوئی پڑے گا بھی کشمیر کے مسئلے کے، یا اس کو ڈسپیوٹیڈ اور ان ڈسپیوٹیڈ سمجھنے میں، تو وہ پازیٹیو ہی پڑے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ تجارت بند کر کے بندوقیں تان کے بیٹھے رہیں تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ وہ ہم نے دیکھ لیا، نصف صدی کے بعد 70 سال ہم نے اس پہ لگا دیے، اس سے کچھ نہیں ہوا بلکہ بدتر سچویشن ہوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے پازیٹیو سٹیپ، اور اس کے آبویسلی میری اس پہ بہت ساری ٹیکس بھی ہیں کہ یہ اس میں بددیانتی کا عنصر بھی شامل ہے بہت حوالوں سے۔ پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے پہلے، اس کے اندر بھی ایک بیڈ انٹینشن یہ تھی کہ عوام کو کبھی نہ اعتماد میں لیا گیا، نہ عوام کے مفاد میں تھی۔ جو بھی پالیسی اس کی انڈیا یا افغانستان کے بارے میں رہی ہے، ایک سیکریٹو قسم کی اینٹائی پیپل انٹرسٹ پالیسی کے طور پہ ہی رہی ہے، اور اب بھی ایسے ہی ہے۔ عوام سے ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں پارلیمنٹ ہے، آزاد میڈیا ہے، ہزاروں قسم کے فورمز ہیں، طرح طرح کی پولیٹیکل پارٹیز اور سول سوسائٹی کے گروپس ہیں، تو آپ نے ڈسکشن ہی لانچ نہیں کی پہلے، نہ ہی آپ نے یہ ڈسکشن لانچ کی 3 سال پہلے کہ ہم ساری تجارتیں بند کر کے، ہر چیز بند کر کے تو دشمنی کی طرف جا رہے ہیں، بس آپ فائرنگ کھول کے ایل او سی پہ بیٹھ گئے۔ تو اب بھی آپ نے عوام کو کسی خاطر میں لائے بغیر آپ نے بندوق جو ہے وہ بند کر دی وہاں پہ گولی، اور آپ نے طے کر لیا کہ اب ہم نے آلو پیاز لینا ہے اور بیچنا ہے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی بات ہے
کہ عوام کو اعتماد میں اگر یہ لے لیا جاتا، ڈیبیٹ بنا دیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں گورنمنٹس کو اور خصوصاً پاکستان گورنمنٹ کو یہ ایک بہت بڑی اخلاقی سپورٹ ملتی ہے عوام کی طرف سے۔ پاکستان میں مجھے آج تک ایک آدمی بھی نہیں ملا جو سینسیبل ہو اور اس نے یہ کہا ہو کہ ہم ہندوستان سے دوستی نہیں چاہتے۔ مجھے اگر کچھ ایسے لوگ ملے بھی تو وہ ایسے تھے جو نفرتوں سے بھرے ہوئے لوگ، جن کے سینے میں جو ہے عجیب و غریب قسم کی جو ہے دشمنی، غصہ اور ایک جہالت کا طوفان چھپا ہوا ہے، اور وہ جو ریئلٹیز ہیں ان سے بہت دور ہیں، کہ دشمنی بھی کرنے کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اور وہ بھی کسی طریقے سے ہوتی ہے، کسی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے، کن لوگوں سے، یہ ساری چیزیں کوئی ہوش مند اس سے انکار نہیں کرتا، تو وہ بھی ایک تھا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو ڈچ کیا گیا، جو کہ بہت اچھا اس طریقے سے بھی ہوا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ان کو ٹاؤٹزم بڑا شوق تھا، خواہ وہ ٹراؤٹزم جو ہے وہ اسلام آباد کا کریں یا دلی کا کریں، کسی نے کبھی ان کو خط نہیں لکھا، خود ٹوپی پہن کے وہ ایک خاص قسم کی کرا کلی قائد اعظم محمود علی جناح کی اور جیکٹ پہن کے، تو خود وہ جا کے تو ان دارالحکومتوں کے اور ایمبیسیوں کے جو ہے نا طواف کرنے کا ان کو شوق تھا، پیسے لینے کا شوق تھا، پیسے لے کے اپنی قوم کو تقسیم کر کے ان کے اندر نفرت اور تقسیم در تقسیم کا عمل کریٹ کرنے کا شوق تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، چونکہ ہم دلی میں بھی جا کے ایمبیسیوں میں اور دارالحکومتوں میں مل سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی، تو ہم جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ گیم چلتی نہیں، یہ جو سیاست کے متعلق گیم ہوتی ہے یہ آخری تجزیے میں عوام کی گیم ہوتی ہے، اور یہ صرف عوام کے ذریعے ہی چل سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک گڈ لیسن ہے فار دیم ٹو ٹیک ہوم۔ جی بشانی صاحب، آپ نے کہا کہ وہ جو بندوقیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے وہی فیصلے کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں وہی ہوائی فیصلے بھی کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ ریالٹی ہے۔ لیکن اب یہ فیکٹس ہیں کہ اس وقت ہارٹ آف ایشیا کی کانفرنس تاجکستان میں ہو رہی ہے، جس میں افغانستان کا مسئلہ بھی ہے۔ اب ساری دنیا کی نظریں چائنا، ایران، افغانستان، بھارت، پاکستان اور وہ ایشیا کی طرف ہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ بیٹل فیلڈ چاہے اکانومی کی ہو، چاہے جو بھی آپ کہہ لیجئے کسی بھی طرح کے تناؤ کی، وہ بیٹل فیلڈ اس وقت وہی ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے۔ اسی کانٹیکس میں کچھ یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز اور عربز کا پاکستان سے یہ کہنا ہے کہ آپ چائنا کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے اپنے مسائل بھارت سے حل کریں۔ اور پہلے بھی آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ بہت بار پیس ہوا، امن کی آشائیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اس بار مختلف داستان یوں لگتی ہے کہ امریکنز نے آنکھیں بند نہیں کی ہوئی۔ پہلے وہ پاکستان جو کچھ کرتا تھا امریکنز آنکھیں بند رکھتے تھے، عرب کنٹریز بھی بند رکھتے تھے، اب وہ بھارت کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں۔ اور پاکستان نے 2-2.5 سال میں آزما کے دیکھ لیا، عمران خان کی گورنمنٹ میں سارے حربے آزما کے دیکھ لیے، لیکن کوئی اوپننگ نہیں ہے۔ اب ان کو یہی اندازہ ہوا کہ پوری دنیا بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی پالیسیاں ترک کر دے صحیح معنوں میں۔ آپ کو بھی یہ کیا سرائیاں نظر ریالٹی کے طور پر نظر آتی ہیں، یہ کیا سرائیاں ہی لگتی ہیں؟ نہیں، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ کیا سرائی سے بہت آگے اور حقیقت کی نزدیک ترین چیز ہے جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تو خود پاکستان کے پالیسی میکر جو بات کہہ رہے ہیں نا ایک طریقے سے کہ جی بہت عرصے سے بین الاقوامی برادری مل کے تو پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سینٹنس ان کا ہے، یعنی میں ان کے منہ سے ریپروڈیوس کر رہا ہوں لے کے۔ تو وہ ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے۔ نیگیٹو تھنکنگ یہ ہے کہ آپ اپنی حرکات اور سکنات کی وجہ سے جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے شرارتی بچہ جو کہ ہمیشہ ٹربل میں ہوتا ہے بیکاز آف ہز اور ہر ایکٹیویٹیز، تو وہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ میری جو ٹربل ہے یہ ہمیشہ میری اپنی میکنگ ہے، چونکہ میری اپنی جو شرارتیں ہیں اور جو حرکات ہیں اس کی وجہ سے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ پھر ایک پرسنالٹی ڈیولپ کرتا ہے بلیم گیم کی کہ جی وہ پڑوسی کے بچے کا قصور ہے، وہ دوسرے کا۔ یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا میں نے نوٹ کیا ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں جو فیلئر کی ڈیفینیشن ہے نا، جو کیٹاسٹروفک قسم کی فیلئر،
اپنے کام میں اور انکمپیٹنسی اس کی کوئی اور متبادل مثال وزارت خارجہ کے مقابلے میں نہیں جتنی پاکستان کی ہے. وہ اب دیکھیں کہ بلینز آف ڈالرز وہ پھونک گئے علالوں تلالوں میں اور ایسی ناکام پالیسیوں میں، ناکام پروجیکٹس میں، پوری دنیا میں پیسے دیتے رہے وہ میڈیا سے لے کے. تو یہ جو ٹاؤٹزم انہوں نے ڈکلیئر بنایا ہوا ہے، اور یہ دعوتیں اور یہ بریانیاں اور یہ کمیونٹی جعلی لیڈر، وہ ٹوپیاں پہن کے تو پگڑیاں پہن کے تو کپڑے پہن کے گھومنے والے، جو کہ جن کو پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھے، کیا بیچتے تھے. تو وہ باہر آ کے تو ایمبیسیوں کے ساتھ مل کے تو کمیونٹی لیڈر بن گئے، اور جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ کسی کو پتہ ہے. وہ تو پھر ایک لمبا ایک الگ سبجیکٹ ہے پورے پروگرام کا. لیکن یہ سارے جو ان لوگوں نے فیلئر کا ایک میں کہتا ہوں کہ مکمل تصویر پیش کی، تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ فکرہ ایجاد کیا جی کہ دنیا مل جل کے ہمیں گھیر رہی ہے، بجائے یہ دیکھنے کے اپنے گریباں میں جھانک کے کہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں اور ہم اپنی پالیسیوں کی وجہ سے خطرات میں گر رہے ہیں. جس کا آپ نے دیکھ لیا وہ FATF جو فائنینشیل ٹاسک فورس کی حوالے سے جو ان پہ پابندیاں دیگر، مطلب آئسولیشن ٹوٹلی اینڈ ایبسولوٹلی جو ہے وہ آن اکنامک اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. ایک تو یہ ہو گئی ان کی فیلئر. دوسری فیلئر پاکستان کے اندر جو پالیسی میکر لیڈنگ حکمران طبقات کی اکانومی اور ملک کو نائٹ میئر سے نکال کے ایک نارمل روڈ پہ ڈالنے کا. اب دیکھیں 3 سال ہو گئے پرائم منسٹر صاحب کو اس بات پہ لڑتے ہوئے کہ ہم IMF سے قرض لیں یا نہ لیں، جیسے ان کے پاس کوئی چوائس ہے کہ جی ہم نہیں لیں تو کوئی دوسرا راستہ ہے نا. اب میں آپ سے قرض نہیں لوں گا تو کسی دوسرے دوست کو کہہ لوں گا، تو پھر میں طے کروں کہ میں آپ سے لوں یا نہ لوں. جب ایک بندے کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں، اور آپ IMF کے قرض سے بچنے کے لیے کبھی کسی ایک ارب کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹاتے ہیں، کبھی دوسرے ارب شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور سامنے کھٹکھٹاتے ہیں وہ کہہ کے بھی کہ جی ہمیں IMF منظور نہیں، اور آخر میں آپ 3 سال کا وقت ضائع کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی IMF سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں نا جی. اب آپ دیکھیں گے نیکسٹ 6 منتھ میں پاکستان کے میڈیا اور آفیشیل جو سٹیٹمنٹس ہیں اس میں IMF کو ایک بہت ہی نیک باز اور پتہ نہیں کیسی ایک قوت بنا کے پیش کیا جائے گا، حالانکہ پوری دنیا کو پتہ IMF کیا ہے، اس کا رول کیا ہے، اس کے ایفیکٹس کیا ہیں، لون کی کنڈیشنز کیا ہیں. کوئی مطلب ہے اکانومی کی ABC دنیا میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن اب اس کو اس طریقے سے بنا کے پیش کیا جائے. یہ فیلئر ہے آن اکنامک فرنٹ. آن ملٹری فرنٹ تو خیر جو جنگیں ہوئی وہ اب خود جنرل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو غلط پالیسیاں تھی اس کے نتیجے میں ہم یہاں پہ آ گئے. جو انڈیا کے ساتھ 3 جنگیں ہوئی، افغانستان کے وار میں جو آپ نے حصہ لیا، جنرل باجوہ کا وہ جو اس دن خطاب تھا اس میں ایک بڑی چیز یہ بھی تھی کہ ہم نے جو چیزیں جو بیج بوئے ہیں وہ کاٹ رہے ہیں، اور دیٹ واز ریئلی ٹرو کہ ایک آپ نے جو فرینزی اور ہیٹ مانگرنگ کی پالیسی آپ نے اپنائی تھی ملیٹریلی اگینسٹ انڈیا اور اگین افغانستان، اس کا آج آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پولیٹیکلی آپ کا فیلئر دیکھیں کہ ڈیموکریسی میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے ہر چیز میں، کسی میں بھی جب کامیابی آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ بلیم گیم ڈھونڈتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم کو گھیر رہی ہے، حالانکہ آپ اپنے آپ کو گھیر رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر سے گھما پھرا کے ایک اندھے کنویں میں جو ہے وہ دھکیلتے رہے 70 سال سے، اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے نکلنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیر آئے درست آئے والی بات ہے. بشان صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ لینگویج چینج ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو رہا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ جو لینگویج چینج ہو رہی ہے یہ وہ اس طرح کی لینگویج شاید نہیں ہے جس طرح پہلے بھی ہوتی رہتی تھی. اب انٹرنیشنل سینیریو چینج ہو گیا. اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو اس کی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں پاکستان اور بھارت کے بیچ خاص طور پر کشمیر کی LOC کا جو بارڈر ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور اپنے اپنے طور پر شانت رہ کے لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں، تو اس سے مسئلہ کشمیر خود ہی حل نہیں ہو جاتا؟ بے شک وہ کچھ حصہ ادھر پاکستان میں رہے کچھ ادھر رہے، لیکن وہ ہیٹ ختم ہو جائے، آنا جانا ہو جائے اور لوگ ملتے رہیں. تو ایسا کوئی آپ کو نظر آتا ہے امکان؟
دیکھیں جی، یہ تو پہلے دن سے میرا یہ سٹینڈ ہے کہ جب تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے یہ دشمنی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک مسئلہ کشمیر حل ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایکچولی ریفلیکٹ کرتا ہے ان کے یہ سارے جو ٹینشنز ہیں اور کانفلکٹس ہیں، اور جس دن آپ نے یہ ٹینشن، یہ کانفلکٹس، یہ سارے ایشوز ختم کر دیے، اس دن مسئلہ کشمیر خود بخود حل کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور مسئلہ کشمیر اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں. یہ اتنا بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان جو خطے کی دو بہت ہی پاورفل قسم کی کنٹریز ہیں، ان کے لیے ایک بڑا ایشو ہے، تو اس ایشو کو پھر وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی گیو اپ کرنے کے لیے یا سرنڈر کرنے کے لیے یا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ اتنا بڑا نظر آتا ہے. اگر ان کے درمیان یہ باقی ساری ٹینشن ختم ہو کے ایک پرامن پیسفل کوآپریشن، تجارت، انویسٹمنٹ جیسے کہ باقی دنیا میں ہوا، یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو اس میں 80% تو مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخر میں کچھ رہ جاتی ہیں فارمولیٹیز جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل، کہ جی ایل او سی کو کیسے آپ ری ڈیفائن کریں یا اس کو کس طریقے سے جو ہے ری تھنک، ری وزٹ کریں کہ اس کی کہاں شکلیں ہونی چاہیے اور یہ آبادی کے درمیان کوئی پرابلم نہ ہو. اس کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ irrelevant بنا سکتے ہیں. پاپولیشن کے درمیان جو گڈز اور سروسز کی جو بیسک ٹرانسپورٹیشن ہے، وہی ایک مسئلے کا 80% حل تو وہی ختم ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اپروچ ہے جس کے اندر بہت سارا ہسٹوریکل ایکسپیرینس بھی ہے دونوں ملکوں کا. اور الٹیمیٹلی اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریلیشن شپ نارمل ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان ایئرس اور فیو ایئرس جو ہے وہ مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے. ہاں، یعنی وہی آخری جملہ جو آپ سے میں سننا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، اپنی اپنی حدیں بھی رہیں، سرحدیں بھی رہیں، لیکن تعلقات اتنے دوستانہ ہو چکے ہیں کہ ایک نارمل ویزے پہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، سری نگر سے مظفر آباد اور مظفر آباد سے ادھر جا رہے ہیں، کوئی تھریٹ نہیں ہے کسی کنٹری کو ایک دوسرے سے. تو میرا خیال ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پیچھے رہتا. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح. بہت شکریہ بشانی صاحب، بات چیت ہم کرتے رہیں گے. یہ بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹس ہے چونکہ کشمیر کے حوالے سے آپ نے ہمیشہ ایک کلیئر پکچرز دی ہمارے ویورز کو فار اے ویری ویری لانگ ٹائم. میں کہوں گا جب سے یوٹیوب ایجاد ہوا ہے 10-15 سال سے، چونکہ آپ اور ہم وہ بانیوں میں سے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے والے. تو وہ یہ بات چیت اب میرا خیال ہے اس نہج پہ آ گئی ہے. خدا کرے، بھگوان کرے، قدرت کرے، جو بھی نام دے لیجئے، کہ شاید ایسا ہو جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بشانی صاحب. شکریہ جناب، تھینک یو. بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اوپینین میں جناب بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی. میں اور حمید بشانی صاحب کم از کم کو 12 سال سے یوٹیوب پر یہ بات چیت کر رہے ہیں، اور یوٹیوب کی اپنی عمر شاید کوئی 14-15 سال ہی ہوگی ہارڈلی. اور میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم مسئلہ کشمیر پر بات کرنے والے ساؤتھ ایشین آڈینس کے بانیوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ بات چیت شروع کی. اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں یا شاید دیکھ سکتے ہیں یا شاید آپٹیمسٹ ہیں کہ شاید آئندہ 1-2 سال میں صورتحال جو بشانی صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں، شاید ہم دیکھ سکیں جس میں اس ریجن کا بھلا ہے، سب لوگوں کا بھلا ہے، اور وہی امن ہے سچا جس کی بات پرائم منسٹر نریندر مودی نے کی کہ آپ یعنی جو بھی فری کین ہیں ٹیررزم سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آج کا ہمارا خصوصی انالیسز تھرڈ اوپینین میں دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں آپ کنٹریبیوٹ بھی کیجئے تاکہ جو سفر ہم نے 12 سال سے شروع کیا ہے اسی طرح ہم آگے چلتے رہیں. TechTVSouthAsia.com کی ویب سائٹ پہ جائیے یا اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کا بٹن آپ کلک کیجئے. پے پال یا کریڈٹ کارڈ یا پیٹریون کے ذریعے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آخر میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.